أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے کا اختتام کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں وہ کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں، کچھ قوانین ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات مصنف سمجھا رہے ہیں کہ اگر نون ساکن ہو یا پھر نون تنوین ہو اور اس کے بعد والا جو کلمہ ہے اس کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یعنی کہ ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یا اور را کو چھوڑ کے باقی جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والے کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یا اور را کو چھوڑ کے باقی جو 4 حروف ہیں یعنی کہ میم، لام، نون، واو، ان میں غنہ ہوگا اور وہ غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ مصنف یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر شد سے پہلے والے حرف پر جزم ہو تو اس جزم کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ مثال دیتے ہیں، جیسے مر ربک، مر ربک، یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ نون جو ہے یہ نون ساکن ہے، اس کی حرکت جو ہے وہ جزم ہے، اور را کی حرکت جو ہے یہ شد ہے۔ تو جزم والے حرف کے بعد اگر شد آ جائے تو جزم والا حرف چھوڑ دیا جاتا ہے، جزم والا حرف نہیں پڑھتے۔ تیسرے نمبر پہ مصنف یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں یعنی کہ نون اور با یہ دونوں میم بن جائیں گے اور ان پر غنہ بھی کریں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین جو بھی نون ہوا وہ نون اور با یہ دونوں میم بن جائیں گے اور ان کو میم پڑھیں گے اور ان پر غنہ بھی کریں گے۔ چوتھے نمبر میں مصنف سمجھا رہے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کا لام ہو اور اس لام سے پچھلے والے حرف پہ زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھیں گے۔